دوستوں، جانوروں اور انسانوں کا ساتھ بہت ہی پرانا ہے۔ ہماری بہت سی ضروریات جانوروں سے پوری ہوتی ہیں اور یہ ایسی قربت کا ثمر ہے۔ ان کی عادات و حرکات ہمارے دلچسپی کا محور ہیں۔ تہذیب و ادب میں بھی ان کا ایک مقام پیدا ہو گیا ہے۔ بہت سی کہاوتیں جانوروں سے منسوب ہیں، جیسا کہ مگرمچھ کے آنسو بہانا، طوطا چشم ہونا وغیرہ۔ ان کے بعض مثبت پہلوؤں کی تعریف کی جاتی ہے، جیسے چونٹی کی محنت، کتے اور گھوڑے کی وفاداری۔ بعض ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں تو ان سے نفرت کی جاتی ہے، جیسے دیمک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کھوکھلا کر دیتی ہے۔ مغرب میں خیال کیا جاتا ہے کہ الو سمجھدار ہوتے ہیں۔ جانوروں کے بارے میں جہاں بہت سی مشہور باتیں درست ہیں، وہیں بہت سی غلط بھی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ مگرمچھ آنسو بہاتے ہیں۔ مگرمچھ کے آنسو بہانا سے مراد غیر مخلصانہ اظہار ہمدردی لی جاتی ہے۔ پلوٹارک کے مطابق یہ جملہ دور عتیق میں رائج تھا۔ بیشتر پاکستانی مگرمچھوں کو ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر اسکرین پر دیکھ پاتے ہیں۔ ملک کے دریاؤں اور تالابوں میں انہیں دیکھنا تقریباً ناممکن ہے، اور اگر کہیں نظر آ جائیں تو قریب جا کر آنسو دیکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ کئی مگرمچھ آنسو بہاتے ہیں۔ حیران کن طور پر اس کا جواب ہاں میں ہے۔ دوسرے جانوروں کی طرح اپنی آنکھوں کو تر اور نم رکھنے کے لیے انہیں آنسوؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کے اندر انہیں آنسوؤں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خشکی پر آتے ہیں تو ان کی آنکھیں خشک ہونے لگتی ہیں۔ اس دوران انہیں اپنی آنکھوں کو تر اور نم رکھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کے آنسو نکل آتے ہیں۔ نیز کھانے کے عمل کے دوران ان کے آنسوؤں کے نکلنے کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ یہ آنسو فطری عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں، کسی غم کا نہیں۔ دیمک لکڑی کھاتی ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ دیمک لکڑی کو کھاتی ہے، یا کہا جاتا ہے کہ چاٹ جاتی ہے۔ یہ پورا سچ نہیں۔ دراصل تمام طرح کی دیمک لکڑی نہیں کھاتی۔ دیمک میں درجے بندی ہوتی ہے۔ ایک درجے کی دیمک زیادہ تر گھاس، پتے، جڑیں اور جانوروں کے فضلہ کھاتی ہیں، جبکہ دوسرے درجے کی نرم لکڑی کو ترجیح دیتی ہے، لیکن وہی جسے مزیدار پھپھوندی لگ چکی ہو۔ جو دیمک لکڑی کھاتی ہے وہ اتنی سخت شے کو کیسے ہضم کر لیتی ہے؟ ان کے گٹ یا آنتوں میں خوردبینی جرثومے ہوتے ہیں جو سخت پروٹین کے سیلولوز کو اپنے خامنوں سے توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ دیمک کے بارے میں یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ عالمی حدت یا گلوبل وارمنگ میں اضافے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق فضا میں 10% میتھین چھوڑنے کی ذمہ دار دیمک ہے۔ جہاں تک گرین ہاؤس گیسوں کا تعلق ہے تو میتھین کاربن ڈائی آکسائیڈ سے زیادہ خطرناک ہے۔ دور حاضر میں کہ جب گرین ہاؤس گیسوں کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے، ان کا یہ کارگزاری نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ چونٹیاں محنتی ہوتی ہیں۔ چونٹیوں کی چہل قدمی معتدل اور گرم موسم میں ہمیں عام دکھائی دیتی ہے۔ اس موسم میں ان کی اہم ترین مصروفیت سرما کے لیے خوراک ذخیرہ کرنا ہوتی ہے۔ چونٹیاں ایک آبادی کی صورت میں رہتی ہیں، اور اس میں مختلف طرح کی چونٹیوں کے ذمے مختلف کام ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ کھانے کے لیے ماری ماری پھرتی ہیں، اس لیے لوگ انہیں محنتی سمجھتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات اس پر رشک کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرا پہلو نظر انداز ہو جاتا ہے۔ چونٹیاں محنت اپنی مرضی سے نہیں کرتی، بلکہ وہ بنی ہی ایسے ہیں کہ انہیں محنت کرنی ہوتی ہے۔ انسان کی محنت میں شعوری کاوش کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن چونٹیاں شعور کے بجائے جبلت کے مطابق اپنے امور سر انجام دیتی ہیں۔ اب اگر چونٹیوں کے ذمے کچھ کام پیدائشی لگا دیے گئے ہیں تو ہم اس کا کریڈٹ انہیں دے سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ کیجیے۔ شارک خون سوڑتی ہے۔ فلمیں ہوں یا ناول، ان میں شارک کو ایک خون خوار مچھلی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو دوسرے جانوروں کے علاوہ انسان کو بھی کھا جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خون کی بو انہیں بے چین اور بے قابو کر دیتی ہے۔ دراصل شارک میں بو سونگھنے کی صلاحیت کم و بیش دوسری مچھلیوں کے برابر ہوتی ہے۔ بعض طرح کی شارک پانی کے اندر خون کی تھوڑی سی مقدار کا پتہ چلا لیتی ہیں،
तकरीबन 50 लीटर समंदर पानी में एक कतरे का। दरअसल ये इतनी भी गैर मामूली सलाहियत नहीं। फ़ोन की बू काटने के लिए इन्हें बेताब नहीं करती, अलबत्ता ज़ख्मी शिकार या दीगर शार्क के मौजूदगी में इनका रद्द-ए-अमल ज़्यादा जारहाना हो सकता है या फिर शदीद भूख की सूरत में फाख्ता पुरअमन होती है। जहाँ तक जंगल की दुनिया का ताल्लुक है, फाख्ता बीज और फल वगैरह खाने वाले किसी दूसरे परिंदे से ज़्यादा अमन पसंद नहीं। फाख्ता को अमन की अलामत बनाने की बुनियादी वजह इसकी एक किस्म का सफ़ेद होना है। सफ़ेद परचम को बैनुल-अक़वामी सतह पर दस्तबरदार होने की अलामत समझा जाता है। फाख्ताओं के सबसे करीबी रिश्तेदार कबूतर हैं, जिन्हें जंगों में पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और अब भी किया जाता है। कई कबूतरों को जंगी एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। बहरहाल गोश्तखोर जानवरों की जारियत से फाख्ताओं का तकाबुल हरगिज़ नहीं किया जा सकता। उनकी निस्बत ये बहुत पुरअमन ज़िंदगी गुजारती हैं। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।